يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النبی اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب تر ہیں، زیادہ شفیق ہیں مومنوں کے، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر، یعنی جتنی کوئی خیر خواہی اپنے لیے خود کوئی کر سکتا ہے، آپ نے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خیر خواہی کی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا پیغام نہ لاتے، یہ تعلیمات نہ لاتے، اور نہ صرف یہ کہ آپ ان تعلیمات کو لائے بلکہ ان کی سچائی کو اپنے عمل سے ثابت نہ کرتے، تو ہمارے لیے آپ کو فالو کرنا، اس دین پر عمل کرنا کس قدر مشکل ہوتا۔ اور پھر خاص طور پر نفس کی بات یہاں پر کی گئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا نفس تو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہی ہے۔ انسانی نفس خواہشات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور انسان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرنے لگے تو ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے۔ تو اس لیے ہم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے سراسر فائدہ مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیر و شر کے حقیقی پیمانے بتائے۔ آپ نے ایسی تعلیمات دی جس میں کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہیں، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ایسے طریقے ہمیں بتائے کہ جس میں ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی مومن ہیں میں ان سب کا دنیا اور آخرت کے کاموں میں سب لوگوں سے زیادہ حقدار یعنی خیر خواہ ہوں۔ جو مومن مرتے وقت مال و دولت چھوڑ جائے تو اس مال و دولت کے وارث اس کے عزیز و اقارب ہوں گے جو بھی ہوں، اور اگر وہ قرضہ یا چھوٹے چھوٹے بال بچے چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئیں، میں ان کا کام چلانے والا ہوں۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی، مومنین کی صرف آخرت کی ہی خیر خواہی نہیں کی بلکہ دنیا میں بھی آپ ان کے لیے انتہائی خیر خواہ تھے۔ یعنی ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے اہل و عیال کی کفالت کا ذمہ بھی خود لیتے تھے، خصوصاً اس وقت جب کہ مسلمانوں کو فتوحات ہوئی اور بہت سا مال و دولت جو تھا وہ مال غنیمت کی شکل میں مسلمانوں کے پاس آیا، تو غنائم کی تقسیم میں ایسے لوگوں کا حصہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کو ان تک پہنچاتے تھے۔ تو ایسی خیر خواہی کسی اور نے انسانوں کے لیے نہیں کی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس لیے آپ کا درجہ اور مقام بھی بڑا ہے۔ اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جن کا آپ کے ساتھ ایک گہرا رشتہ تھا، ان کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج ان کی مائیں ہیں، یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مائیں ہیں۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے روحانی باپ بھی ہیں اور آپ کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہوئیں۔ اسی لیے آپ کی ازواج سے بعد میں کسی صحابی کو بھی نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، ان میں سے بعض کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں، یعنی قانونی اعتبار سے رشتہ داروں سے قریب تر ہیں۔ رشتہ داروں کا حق عام مومنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اولا کا لفظ بے کے صلہ کے ساتھ آ رہا ہے، تو اگر اولا کا لفظ اس کے بعد اگر صلہ لام ہو تو یہ ڈانٹ اور دھمکی کے لیے آتا ہے، اگر اولا کے بعد بے آ رہا ہو تو یہاں معنی مختلف ہوگا، قریب تر ہونے کے معنوں میں ہوگا، یعنی رشتہ دار
آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں حقوق حاصل کرنے میں عام مومنین اور مہاجرین سے بڑھ کر. گویا اس آیت کی روح سے آئندہ کے لیے مہاجرت، اخوت اور موالات کی وجہ سے وراثت کا حق ختم کر دیا گیا. وراثت کا حق صرف رشتہ داروں کے لیے رکھا گیا، یعنی دینی ضروریات کے تحت وقتی طور پر غیر رشتہ داروں میں حقوق کی شراکت قائم کی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ابتدائی دنوں میں کیا. آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا اور انہیں ایک دوسرے کی جائیدادوں اور مالوں میں شریک کیا، لیکن یہ قانون مستقل طور پر نہ رہا، یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت تھا. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ ویسے کوئی بھلائی کرو، یعنی اپنے مال میں سے کچھ ان کو دو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اب وہ وراثت کے حقدار نہیں رہے. آپ سب کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی. وہاں کے رہنے والوں کے کچھ بہت بڑے اسباب تجارت نہ تھے، وہ لوگ عموماً زراعت کے پیشے سے منسلک تھے. تو جب بہت سارے لوگ ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو ان کے ذریعہ معاش کی مشکل پیش آئی کہ اب یہ کھائیں کہاں، رہیں کہاں، ان کا گھر کہاں ہو ان کا، کیونکہ وہ تو اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے حل کے لیے آنے والوں اور مدینہ کے باشندوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا. وہ رشتہ کس چیز کا رشتہ تھا؟ اسلامی اخوت کا رشتہ. ان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، مددگار بنا دیا. مدینہ والے انصار کہلائے یعنی مددگار، اور آنے والے مہاجرین کہلائے. اور بہترین طریقے سے آپ نے مہاجرین کی آبادکاری کا کام کیا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں مختلف اوقات کی 3 مجالس میں تقریباً 43 مہاجرین کو اتنے ہی انصار کا بھائی بنایا گیا، یعنی 43 لوگوں کو اس رشتے میں آپس میں ملایا گیا. یہ رشتہ داری کیسے قائم کرتے تھے؟ ایک لوکل اور ایک مہاجر، ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہوں گے، ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے. اب ابتدا میں کیا ہوتا کہ مہاجر فوت ہو جاتا تو اس کی وراثت کس کو ملتی؟ انصاری کو ملتی. انصاری فوت ہو جاتا تو اس کی وراثت میں اس کا مہاجر بھائی بھی شریک ہوتا. یہ ابتدائی طور پر تھا. لیکن جب مسلمانوں کی عمومی حالت بہتر ہو گئی تو اس عارضی قانون کو ختم کر دیا گیا اور اصل وارث کس کو قرار دیا گیا؟ قریبی رشتہ داروں کو. اور قیامت تک کے لیے کیا قانون رکھا گیا کہ اب قریبی رشتہ داروں کے علاوہ دوست، مددگار لوگ وراثت میں شریک نہ ہوں گے. وراثت میں صرف خون کے رشتہ دار شریک ہوں گے. پچھلی آیات کے ساتھ اگر اس کو ملا کر دیکھیں اور سورت کی ابتدا میں جو میں نے تمہید باندھی تھی کہ مدینہ میں جب بہت ہی مشکل حالات تھے، مدینہ خوف و ہراس میں گھرا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر مسلمانوں کی تعلیم و تبلیغ اور ان کی معاشرتی اصلاحات کا سلسلہ جاری رہا. ان اصلاحات میں نمبر 1 کیا اصلاح کی گئی کہ آج کے بعد کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں نہیں کہہ سکے گا، اور اس کے کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جائے گی. اظہار کے قانون کو ختم کیا گیا. پھر منہ بولا بیٹا سلبی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا، حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا. پھر تیسری بات، یہ تیسری اصلاح کیا تھی کہ رشتہ اخوت کی بنیاد پر آئندہ کوئی شخص کسی کا قانونی وارث نہیں ہوگا. اس کے برعکس ویسے ایک دوسرے کو مدد کے طور پر کچھ مال دیا جا سکتا ہے، یعنی تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے. اور اس میں کوئی خاص اماؤنٹ یا کوئی خاص پرسنٹیج یا خاص ڈویژن نہیں رکھی گئی. یہی قانون آج تک جاری ہے. یعنی اگر آج کے موجودہ دور میں آپ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، مثلاً آپ کے اپنے بچے جو ہیں وہ آپ سے بہت دور ہیں. بہت سی مثالیں ایسی ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں کہ جن لوگوں کے پاس دنیاوی وسائل تھے انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں پڑھایا، پھر باہر پڑھنے کو بھیج دیا، وہ وہیں پڑھے، وہیں انہوں نے جابز کی، وہیں گھر بنا لیے اور پچھلے وطن کو بھول گئے. اب ماں باپ تنہا یہاں ہیں، ان کے پاس اچھی خاصی جائیداد ہے، بچوں کو اتنی ضرورت نہیں کیونکہ وہ باہر ہیں.
ان کے اپنے پاس بہت کچھ ہے۔ اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بوڑھے ماں باپ اپنی جائیداد، اپنی وراثت میں اپنے دوستوں کو یا اپنے مددگاروں کو یا نوکروں کو شریک کر دیں اور کہیں کہ تم ہمارے منہ بولے بچے ہو یا بھائی ہو، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے تو یہاں ہے نہیں، ساری وراثت تم تقسیم کر لینا جیسے بچوں میں تقسیم ہوتی؟ تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، خواہ یہ قریبی لوگ کتنے ہی مددگار کیوں نہ ہوں۔ ہاں، اگر یہ تمہارے بچوں سے بڑھ کر تمہارے خیرخواہ اور مددگار اور خدمتگار ہیں اور تم ان کی خدمت کا کوئی صلہ معاوضہ انہیں دینا چاہتے ہو تو پھر تم اپنی زندگی میں کچھ دے سکتے ہو، مرنے کے بعد وصیت کر سکتے ہو ان کے لیے جو 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ سب مددگار اور محبت کرنے والے، کام آنے والے وراثت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اب سمجھ میں آگے؟ کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی، یعنی لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے۔ خواہ عارضی طور پر دوسروں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا تھا، لیکن اب یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور اصلی حکم بحال کر دیا گیا۔ اس حکم کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص دوسروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، ان کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے، یا اگر وہ مددگار محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو پھر وہ انہی حدود کے اندر رہ کر ان کی مدد کر سکتا ہے جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ 1/3 کے اندر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مواخات کے قانون نے، مواخات کے تعلق نے، مواخات کس کو کہتے ہیں؟ بھائی بھائی بننے میں، دینی بھائی بننے میں یا منہ بولے بھائی بننے میں، اس نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا وارث بنایا تھا، جو کہ ایک عارضی قانون تھا، لیکن اس کے بعد وہ قانون منسوخ ہو گیا اور اب ایک مستقل قانون دے دیا گیا کہ وراثت کے حقدار صرف قرابت دار ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ یہ کون سا عہد ہے یا اس عہد سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا تھا، جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت 81 میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءُوكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو یہ عہد کس چیز کے بارے میں تھا؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بارے میں تھا، ایک دوسرے کی تصدیق کے بارے میں تھا۔ دوسری رائے، بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ کیا ہے وہ؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اجمعین کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں اختلاف نہ کرو، تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔
اس عہد سے مراد کون سا عہد ہے جو تمام انبیاء سے لیا گیا؟ کہ دین کو قائم کرنا اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرنا۔ یاد رکھیے پیغمبروں کا عہد عہد الست سے الگ ہے۔ عہد الست کیا تھا؟ جس میں تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد لیا گیا تھا، لیکن انبیاء سے کیا عہد لیا گیا تھا؟ کہ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبروں کی اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کرے گا، نہ صرف یہ کہ خود کرے گا بلکہ دوسروں سے کرائے گا بھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا پورا لوگوں تک پہنچا دے گا، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپائے گا، ان کو عملاً نافذ کرے گا، اقامت دین کا کام کرے گا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے پکا وعدہ لیا تھا۔ کس بات کا وعدہ؟ کہ ہر ایک اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرے اور پھر جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے اس کو ادا کرے، دین کو آگے پہنچانے کی، اور اختلافات سے پرہیز کرے۔ کیوں لیا گیا تھا یہ عہد؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سوال کرے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ سچے کون ہیں یہاں؟ پیغمبر۔ تاکہ پیغمبروں سے ان کی ذمہ داری یعنی صدقہم، ان کے پیغام پہنچانے کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے۔ یہ سوال کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کیا کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچے نبیوں سے پوچھے گا کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی قوموں تک ٹھیک ٹھیک پہنچایا یا نہیں، پوری سچائی کے ساتھ امانت کے ساتھ پہنچایا کہ نہیں، اور پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ان کی قوموں نے ان کو کیا جواب دیا، لوگوں کا ری ایکشن کیا تھا۔ جیسا کہ اس کا ذکر پیچھے سورۃ الاعراف میں بھی ہو چکا ہے کہ رسولوں سے بھی سوال ہوگا، قوموں سے بھی سوال ہوگا، اور اس دن پھر نہ ماننے والوں یعنی کافروں کو عذاب دیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلے تو نبیین کی بات ہے اور پھر صادقین کی بات ہے۔ تو صادقین ذرا جنرل ورڈ ہے، یعنی عام لفظ ہے، نبی تو خاص لفظ ہے، لیکن صادقین میں انبیاء کے علاوہ وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے انبیاء کے پیغام کو آگے بڑھانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھا۔ انبیاء کے بعد وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں پوری سچائی اور امانت کے ساتھ، قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے جب اپنی ذمہ داری نبھائی تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا۔ یعنی بتانا کیا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض عہد ہی نہیں لیا، ان سے محض وعدے ہی نہیں لیے، بلکہ جنہوں نے اپنے وعدے نبھائے ان کو قیامت کے دن اپنی صفائی پیش کرنے کا بھی موقع دیا جائے گا۔ جنہوں نے عہد وفا کیا ہوگا وہی سچے قرار پائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے انبیاء کی بات نہیں سنی ہوگی وہ کافرین قرار پائیں گے، اور کافرین کو سخت سزا ملے گی۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کو جہاں ایک طرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی، وہاں دوسری طرف تفرقے سے باز رہنے کی تلقین بھی کی گئی۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک جنگ احزاب یا جنگ خندق کا بیان ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس بیان میں تسلسل کا وہ انداز نہیں ہے جو ایک انسان یا مورخ کے بیان میں ہوتا ہے، یعنی تاریخ لکھنے والے کے۔ عموماً جب وہ جنگوں کا حال لکھتے ہیں تو انداز مختلف ہوتا ہے۔ کیسے لکھتے ہیں وہ؟ پہلے جنگ کے اسباب لکھیں گے، اس کا پس منظر بیان کریں گے، پھر واقعات لکھیں گے، پھر اس کے بعد اس پر تبصرے کریں گے، تجزیے کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل اس سے جداگانہ یا الگ طریقہ اختیار کیا ہے۔ قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے، مسلمانوں کی اخلاقی اور عملی تربیت ہے۔ لہٰذا اس مخصوص انداز بیان سے اس جنگ کے بیان کا آغاز کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، مشکل سے مشکل موقع پر
ہمت نہ ہاریں، اس کو تھامے رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا پورا نبھائیں۔ اس سورت کا نام بھی احزاب ہے کیونکہ اس میں جنگ احزاب کا ذکر ہے۔ اور احزاب کیا ہے؟ حزب کی جمع۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، پارٹی کو، جماعت کو۔ اس غزوے میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر، اتحادی فوجیں مسلمانوں کو ختم کرنے کا معاہدہ کر کے مدینے پہ چڑھ دوڑی تھی، اسی لیے اس کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا۔ اور چونکہ اس جنگ میں دشمن کے آنے کے راستے کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کھودی گئی، تو اس لیے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ خندق کے کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ علاوہ ازیں آیات کے اختتام پر غزوہ بنو قریظہ کا بھی ذکر ہے، کیونکہ وہ بھی اس سے ملحق یا ملا ہوا معاملہ تھا، اور وہ غزوہ اس غزوے کے فوراً بعد ہوا تھا۔ تو یہ پس منظر ہے ان آیات کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ کون سی نعمت؟ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تھے تمہارے پاس لشکر، یعنی کفار کے، جند کی جمع جنود، تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو بھیجی ہم نے ان پر آندھی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر جن کو تم نے دیکھا نہ تھا، یعنی تمہاری آنکھیں ان لشکروں کو دیکھ نہ رہی تھیں۔ اشارہ ہے ملائکہ کی فوجوں کی طرف جو ہمیشہ اہل ایمان کے ہم رکاب رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ تعالی ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا۔ اذ جاؤکم، جب وہ آ گئے تھے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہاری نچلی طرف سے، یعنی ہر طرف سے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کج ہو گئی تھی نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی تھی، یعنی اتنے خطرناک حالات تھے کہ تم دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی منظر انسان کی نگاہ کو بہت برا لگتا ہے، بہت تکلیف دہ لگتا ہے، تو انسان عموماً اپنی نگاہیں اس سے پھیر لیتا ہے، یعنی اس پر فوکس نہیں کر سکتا۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل ہنسلیوں کو۔ حناجر حنجرہ کی جمع ہے، انتہائے حلقوم کو کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم عام محاورے میں کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی ایسا سخت وقت تھا کہ اکثر مسلمانوں کے اندر بھی طرح طرح کے وہم آنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس جگہ آزمائے گئے مومن، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ہلا مارے گئے، بری طرح ہلا مارا جانا، شدت کا ہلایا جانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، کوئی ٹھکانہ نہیں تمہارے لیے، تمہارے کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں، فرجعوا، پس لوٹ چلو، واپس چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا۔ یقولون، کیا کہہ رہے تھے؟
ان بیوتنا عورہ، بے شک ہمارے گھر کھلے ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ عورہ کا لفظ سورۃ نور میں بھی گزر چکا ہے، آیت 58 میں خلل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عورہ کا کیا معنی ہے؟ ہر چیز جس کا ظاہر کرنا اور دیکھنا ناپسند ہو، یعنی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، وہ تو بہانہ کر رہے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ مدینہ کے لیے لفظ یثرب استعمال کیا گیا ہے۔ اصل میں یثرب پورے علاقے کا نام تھا جس میں مدینہ ایک بستی تھی، جیسے سندھ میں کراچی ہوتا ہے نا، تو اسی طرح یثرب ایک وسیع علاقے کا نام تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا نام یثرب اس لیے پڑا تھا کہ کسی زمانے میں عمالقہ میں سے کسی شخص نے یہاں آ کر پڑاؤ کیا تھا، تو اس شخص کا نام یثرب بن امیل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کا نام یثرب سے مدینۃ المنورہ کر دیا گیا، یا مدینۃ النبی کے نام سے یہ شہر مشہور ہوا۔ لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، یعنی تمہارا اپنے گھروں کو واپس چلے جانا بہتر ہے۔ یعنی اتنی پریشان کن صورتحال تھی کہ منافق اپنے ساتھیوں کو یہ دعوت دینے لگے کہ محاذ جنگ چھوڑو اور گھروں کو واپس چلو، یا پھر اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیر و عافیت ہے، اسی میں تمہاری آئندہ کی حفاظت ہے۔ یعنی انہوں نے مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کی اور بڑے خیرخواہانہ انداز میں ان کو مشورے دینے لگے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اب تم جو کر سکتے ہو کرو۔ اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے کیا تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں جانے دیا جائے، ہمارے بیوی بچے تنہا ہیں، دشمن ان پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ فرمایا ان یریدون الا فرارا، یہ تو صرف فرار کے بہانے سوچ رہے ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے ان کو جانے کی اجازت دے دیتے تھے۔ فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر دشمن داخل کیے جاتے ان پر اس کے اطراف سے، یعنی شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان کو جنگ کی، یہاں فتنہ سے مراد خانہ جنگی ہے، پھر انہیں جنگ کی دعوت دی جاتی، جنگ کے لیے بلایا جاتا، لَآتَوْهَا، البتہ آتے اس میں، یعنی کود پڑتے اس میں، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور نہ انتظار کرتے یا نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا سا، اور پھر ان میں سے کوئی بھی انتظار نہ کرتا، فوراً فتنے میں کود پڑتا۔ یعنی مدینہ یا ان کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائیں اور مطالبہ کریں کہ تم شرک کی طرف واپس آ جاؤ، تو پھر نہیں یہ رکیں گے، پھر نہیں ٹھہریں گے، پھر تو فوراً ان کی بات مان لیں گے اور ان کے ساتھی بن جائیں گے۔ یعنی آج مسلمان ان کو کفار کے مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں تو یہ آ نہیں رہے، اور اگر کفار ان کو اپنے ساتھ ملنے کے لیے کہتے تو ذرا دیر نہ کرتے، فوراً بھاگ جاتے، فوراً ساتھ شریک ہو جاتے۔ اس وقت ان کو بالکل خیال نہ رہتا کہ ان کے گھر محفوظ ہیں یا نہیں۔ یعنی منافقین مسلمانوں کا ساتھ دینے سے تو کترا رہے تھے، ہاں اگر انہیں دشمن کی فوجوں کے ساتھ مل کر لڑائی کرنے کا کہا جاتا تو حاضر تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔